الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں القول بترتیب مقدم علی القول بتقدیم و تاخیر، کہ اللہ رب العزت کے کلام میں اگر کہیں پہ مفسرین میں اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ تقدیم و تاخیر نہیں ہے، کلام اپنے نظم اور اپنی ترتیب کے مطابق ہے، تو وہاں پہ اس قول کو ترجیح دی جائے گی، اس قول کو لیا جائے گا جو یہ تقاضا کرتا ہے کہ تقدیم و تاخیر نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہم نے ایک مثال پڑھی تھی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کیونکہ کئی علماء کرام کا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہے، اور تقدیر یہ ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَلَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ لَهَمَّ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ رَأَى الْبُرْهَانَ فَلَمْ يَهُمْ۔ اور یہ قول کہنے والوں میں ابو عبیدہ ہیں اور بعد میں آنے والے کئی ایک ہیں، لیکن سلف صالحین کا موقف یہ ہے کہ یہ کلام اپنے نظم اور اپنی ترتیب کے مطابق ہے، تو اس لیے سلف کے قول کو ہی لیا جائے گا۔ سلف کے قول کی تائید کرتے ہوئے امام ابو عبید القاسم بن سلام کہتے ہیں کہ وابن عباس ومن دونہ لا یختلفون فی انہ، سلف کا کلام بہرحال اس معاملے میں ان کتب میں پڑھا جا سکتا ہے کہ جن کتب میں یہ آیا ہے، وہاں مثال کے طور پہ معانی القرآن للنحاس میں یہ آپ کو مل جائے گا، امام طبری کی تفسیر میں آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو آج ہم دوسری مثال پڑھیں گے اس موضوع کے اوپر۔ جی جی رک جائیں، یہاں پہ دیکھیں، یہ دوسری مثال ہے سورہ توبہ آیت نمبر 55 فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ ترجمہ ذرا دھیان سے دیکھ لیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد یہ آپ کو بلی نہ لگے، ان کے اموال اور ان کی اولاد آپ کو بلی نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے دنیاوی زندگی میں، کن کے ساتھ؟ ان مالوں کے ساتھ اور اس اولاد کے ساتھ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں اس عالم میں کہ کفر پہ ہی ہوں۔ یہاں پہ اشکال کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ کافروں کا مال تو ان کے لیے خوشحالی کا باعث ہے، خوشیوں کا باعث ہے، عذاب تو نہیں ہے۔ کافروں کی اولاد ان کے لیے عذاب تو نہیں ہے، وہ تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کئی علماء کرام نے یہ خیال کیا کہ یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہے۔ تو اب یہ دونوں اقوال ابھی ہم پڑھیں گے۔ جی ہاں رک جائیں، پہلا قول کیا ہے جی؟ کہ آیت تقدیم و تاخیر پہ ہے، اور مفہوم یہ ہے اس تقدیر کے مطابق کہ فلا تعجب کا، آپ کو اچھے نہ لگیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے اموال اور نہ ہی ان کی اولادیں دنیاوی زندگی میں۔ تو فی الحیات دنیا کے تعلق کیسے ہوا؟ فلا تعجب کا، فی الحیات دنیا کے تعلق کیسے ہوا؟ فلا تعجب کا، کہ آپ کو دنیاوی زندگی میں ان کے مال اور ان کی اولاد اچھی نہ لگے، سوائے اس کے نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے بہا، ان اموال و اولاد کے ساتھ۔ کہاں پہ عذاب دے؟ آخرت میں۔ یہ قول کہا ہے عبداللہ ابن عباس نے، قتادہ نے اور مجاہد نے۔ عبداللہ ابن عباس سے قول ثابت ہے یا نہیں، اس معاملے میں سند کے لحاظ سے گفتگو ہے۔ جی
جہاں تک تعلق ہے اس اشکال کا جس اشکال نے اس قول کے قائلین کو اس بعید قسم کی تعویل کی طرف جانے پہ مجبور کیا ہے اور ابھارا ہے اور ترغیب دی ہے، تو اسے واضح کیا امام طبری نے یہ کہہ کر وَإِنَّمَا وَجَّهَ مَنْ وَجَّهَ ذَلِكَ لِلتَّقْدِيمِ، توجیہ کی ہے جس نے تقدیم والی توجیہ کی ہے جب کہ وہ مؤخر ہے، تقدیم کی طرف جب کہ وہ مؤخر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں جان سکا کون یہ اس قول کا قائل، اس قول کا قائل نہیں جان سکا اللہ تعالیٰ کے منافقین کو ان کے اموال اور ان کی اولاد کے ساتھ دنیاوی زندگی میں عذاب دینے کی کوئی وجہ کوئی صورت نہیں جان سکا یوجہ الیہ، جس کی طرف اس کو پھیر سکے، جس کے مطابق اس کی توجیہ کر سکے۔ تو امام طبری کے اس کے وضاحت سے معلوم ہوا کہ فی الحیات دنیا کا تعلق ہے اموالہم و اولادہم کے ساتھ۔ وقال، اور کہا کہ کیف یعذبہم بذلک فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کیسے ان کو عذاب دے گا بذالک، ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ اس اموال اولاد کے ساتھ دنیا میں، وہی لہم فیہا سرور، جب کہ یہ چیزیں ان کے لیے اس دنیا میں سرور کا باعث ہیں، مسرت کا باعث ہیں، خوشی کا باعث ہیں۔ جی دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اپنی ترتیب اور اپنی نظم کے بالکل مطابق ہے، تقدیم و تاخیر اس میں بالکل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ قول کہا ہے ان میں سے اہم ترین شخصیت کن کی ہے؟ حسن بصری کی۔ انہوں نے کہا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے دنیاوی زندگی میں اس مال کے ساتھ، اس اولاد کے ساتھ، کیسے؟ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ، کیونکہ تذکرہ ہو رہا ہے منافقین کا، اور منافقین بظاہر کون ہیں؟ مسلمان۔ اب ان سے زکوٰۃ تو لی جائے گی، اندر سے ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی، عذاب ہو رہا ہوگا، تو ان سے زکوٰۃ لے کر اور اللہ کی راہ میں ان سے خرچہ لے کر، جہاد کے لیے مثال کے طور پہ، دیگر امور کے لیے۔ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں بالمصائب فیہا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی زندگی میں ہی عذاب دیتا ہے ان اموال و اولاد کے ساتھ، ان میں مصائب لا کر۔ مثال کے طور پہ بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹا زخمی ہو گیا، بیٹے کا آپریشن ہے، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایسے ہی مال ہیں۔ مال کیا ہوتے ہیں؟ اونٹنیاں، گھوڑے، بھینسیں، ان میں کوئی مصیبت آ گئی، گاڑی ہے تو وہ چوری ہو گئی، بلڈنگ ہے تو وہ گر گئی، آگ لگ گئی۔ ہی لہم عذاب، تو یہ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہیں، اور یہ مصائب، ہاں یہ مصائب ان کے لیے عذاب ہیں، اور مومنوں کے لیے کیا ہیں؟ یہ اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ جی رک جائیں، چلیں جی۔ امام یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تقدیم و تاخیر کا قول جو ہے اس مثال میں یہ اس قاعدے کے مخالف ہے جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس تقدیم و تاخیر پہ دلالت کرے المزعوم، جس کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ولا حاجۃ تحوج الی ذلک،
اور کوئی ایسی مجبوری بھی نہیں ہے جو ہمیں اس جانب لے کر جائے، جو ہمیں اس جانب جانے پہ مجبور کر دے۔ اسی لیے امام القیم رحمہ اللہ نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ، وہ آدمی درستگی سے محروم رہا، درست موقف تک نہیں پہنچ سکا جس نے یہ کہا ہے کہ اے تقدیم و تاخیر پہ ہے، جیسا کہ جرجانی ہے۔ حیث قال، جرجانی نے کہا ہے کہ ینتظم قولہ فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان فی الحیات الدنیا، یہ دوسرے فاصلے کے بعد اس کا آنا بنتا ہے، یہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ تو تعویل کیا ہوگی پھر کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو بھلا نہ لگے، یہ چیزیں بھلی نہ لگیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الآخرہ، صرف تو صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو عذاب دے ان چیزوں کے ساتھ۔ کب عذاب دے؟ آخرت میں۔ وہذا القول یروی عن ابن عباس، اور یہ قول مروی ہے عبداللہ ابن عباس سے، لیکن کس سند کے ساتھ؟ جس میں انقطاع ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام القیم کہہ رہے ہیں، اور اس قول کو اختیار کیا قتادہ نے اور ایک جماعت نے۔ وَكَأَنَّهُمْ، گویا کہ لما اشکل علیہم، جب ان کو اشکال پیدا ہوا کس معاملے میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے رہا ہے اموال اور دنیا اور اولاد کے ساتھ دنیا میں، جب کہ ان کا سرور اور ان کی لذت اور ان کی نعمت انہی چیزوں میں ہے۔ تو جب یہ چیز ان چیزوں کی وجہ سے اشکال پیدا ہوا تو لما کا جواب کیا ہے؟ فروا الی التقدیم و تاخیر، تب ان کو پناہ کہاں ملی؟ تقدیم و تاخیر والے قول میں پناہ ملی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ رَأَوْا، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جن کا خیال یہ ہے کہ ایت علی وجہہا و نظمہا، وہ اپنی اسی صورت میں ہے، اپنے اسی نظم کے مطابق ہے، تو انہوں نے پھر اختلاف کیا ہے اس تعذیب کے بارے میں کہ اس تعذیب سے کیا مراد ہے۔ پھر اگر دنیا میں عذاب ہوتا ہے اولاد کے ذریعے، مال کے ذریعے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جی وقال الحسن البصري رحمه الله يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد، واختاره ابن جرير وأوضحه فقال العذاب بها إلزامهم بما أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير طيب النفس ولا راد من الله جزاء ولا من الأخذ منه حمدا ولا شكرا بل على صغار منه وكره، وهذا أيضا عدول عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها وذهاب عن مقصود الآية۔ چلیں جی، یہ ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں نا تب یہ قواعد لے کر آتے ہیں۔ یہ ابھی جو گفتگو آپ ان کے پڑھ رہے ہیں نا، دیکھیں کیسی تنقیدی قسم کی تفسیر ہے، قول نقل کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر نقد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسے ہی دیکھنے والا ہوتا ہے ان کے استاد کو بھی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بھی۔ چلیں، کہتے ہیں حسن بصری نے کیا کہا کہ اللہ ان کو عذاب دیتا ہے، کیسے کہ ان سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور ان سے خرچ کروایا جاتا ہے جہاد میں۔ اور حسن بصری کے قول کو اختیار کیا امام ابن جریر طبری نے، اور واضح بھی کیا ہے۔ واضح کیسے کیا؟ کہتے ہیں العذاب بہا، عذاب بہا، بہا سے کیا مراد ہے جی؟ کس سے پوچھیں جی؟ فرقان، اموال و اولاد، کہ ان چیزوں کے ساتھ عذاب کیا ہے؟ الزامہم، ان کو لازم کرنا۔ کیا لازم کرنا؟ بما اوجب اللہ علیم فیہا من حقوقی و فرائضہ، اس مال کے حقوق و فرائض کو لازم کرنا جو اللہ نے واجب کیے ہیں ان پہ، ان کے معاملے میں، کیونکہ یہ مال ان سے لیا جاتا تھا، جب کہ دینے والا غیر طیب النفس، خوشی سے دینے والا نہیں ہوتا تھا، ولا راجن، اور نہ امید رکھتا تھا اللہ سے کسی قسم کی جزا کی، تو خوشی سے دے ہی نہیں رہا تو امید کیا رکھے گا؟ ولا من الآخذ منہ حمدا ولا شکرا، اور نہ ہی امید ہوتی تھی کہ لینے والا کوئی شکریہ ادا کرے گا، کوئی وہ تعریفیں کرے گا۔ بل علی صغار منہ وکرہ، بلکہ ان سے مال لیا جاتا تھا جب کہ وہ ذلیل ہو کر دے رہے ہوتے تھے اور ناپسند بھی کر رہے ہوتے تھے۔ تو امام القیم رحمہ اللہ یہ نقل کرنے کے بعد حسن بصری کا قول اور اس کے اوپر تبصرہ کس کا؟ نہیں، امام طبری کا، اور ان کی وضاحت کے بعد کہتے ہیں لیکن یہ بھی جو ہے نا یہ اصل مقصود سے اعراض ہے، اصل آیت کا جو اصل مقصد ہے اور تعذیب کی جو اصل شکل ہے اس سے ہٹنا ہے، اس سے اعراض ہے۔ چلیں آگے مزید جی۔ قالت طائفة تعذيبهم بها أنهم يتعرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم وسبي أولادهم فإن
دوسرے گروہ نے کہا کہ عذاب کی شکل کیا تھی؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے لیے کیسے عذاب تھی دنیا میں، اور سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ کہتے ہیں دوسرے گروہ نے کہا کہ تعذیبہم، ان کو عذاب دیا جا رہا تھا بہا، ان نعمتوں کے ذریعے، کہ انہم یتعرضون بکفرہم، وہ اپنے کفر کی وجہ سے، کیونکہ منافقین اصل میں تو کافر ہی تھے نا، وہ اپنے کفر کی وجہ سے یتعرضون، وہ درپے ہوتے تھے کس چیز کے؟ کہ ان کے اموال کو غنیمت بنا لیا جاتا تھا، ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، کیونکہ یہی حکم ہے کافر کا، اور وہ باطن میں کافر ہی تھے۔ جی اس کے اوپر کیا تبصرہ ہے جی ابن القیم کا؟ جی هذا أيضا من جنس ما قبله. یہ ما قبل ہو کی جنس میں سے ہے، یہ بھی درست قول نہیں ہے۔ جی إن الله سبحانه أقر المنافقين وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهر وتولى سرائرهم، ولو كان المراد ما ذكره هؤلاء لوقع مراده سبحانه من غنيمة أموالهم وسبي أولادهم، فإن الإرادة ها هنا كونية بمعنى المشيئة، وما شاء الله كان ولا بد وما لم يشأ لم يكن. کہتے ہیں کیونکہ یہ قول کیسے ضعیف ہے، کیسے یہ قول درست نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کیا کیا ہے؟ اقرہ، ان کو برقرار رکھا ہے، یعنی کہ ان کے کلمے کو قبول کیا گیا ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کی جانیں محفوظ ہو گئی تھیں، ان کے مال محفوظ ہو گئے تھے، اور اللہ نے محفوظ کر دیے تھے ان کے اموال کو، ان کی اولاد کو ظاہری اسلام کے ساتھ، اور ان کا جو اندرونی معاملہ تھا وہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اللہ نے کہا وہ میں خود سنبھال لوں گا، وتولا، خود اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنے سرائرہم، ان کی اندرونی کیفیت کے۔ تو اگر مراد وہی ہوتی تفسیر جس کا تذکرہ ایک دوسرے قول والوں نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مراد پھر واقع ہو جاتی، کیا ان کے مالوں کو غنیمت بنایا جاتا، ان کی اولادوں کو قیدی بنایا جاتا، کیونکہ ارادہ یہاں پہ کونی ہے جو کہ مشیت کے معنی میں ہے، اور کونی ارادہ اللہ کا ہو کے رہتا ہے۔ چلے جی آگے۔ الصواب والله أعلم أن يقال تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طلاب الدنيا ومحبيها ومؤثريها ومؤثریہا، على الآخرة بالحرص على تحصيلها والتعب العظيم في جمعها ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبر همه وهو حريص بجهده على تحصيلها، والعذاب هنا هو الألم والمشقة والنصب. لو جی پرانے سارے قول رد کرنے کے بعد آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں والصواب واللہ عالم ان یقال تعذیبہم بہا، ان کو عذاب دینا ان اموال کے ساتھ، ان اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ وہ وہی معاملہ ہے المشاہد، جو ہم سب جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو ہر کوئی دیکھ رہا ہے، وہ کیا؟ کہ من تعذیب طلاب دنیا، دنیا کے طلب کرنے والے اور دنیا سے محبت کرنے والے اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینے والے وہ عذاب میں ہیں۔ وہ کیا عذاب ہے؟ بالحرص علی تحصیلہا، اس کو حاصل کرنے کی انتہا درجے کی حرص، دوڑیں لگی ہوئی ہیں، پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ اگر یہ منظر دیکھنا ہو نا کبھی آپ نے، تو وہ کبھی دیکھا کریں، تصویریں نہیں آتی اس کی، کون سی وہ اسٹاک مارکیٹ، ہاں اسٹاک مارکیٹ میں جیسے بیٹھے ہوتے ہیں نا، منہ کھلے ہوتے ہیں ان کے، ہاں جی، اربوں کے مالک، کروڑوں کے مالک، اور تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ غریب آدمی بیچارہ کئی دفعہ اس دیہڑی سے محروم رہتا ہے، وہ اتنا پاگل نہیں ہوتا، افسوس ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، آ رہے کو افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا پاگل نہیں ہوتا اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہے، نماز روزہ کرنے والا ہے۔ لیکن ان کو آپ دیکھیں، اچھا تو یہ عذاب کیسے دیا جا رہا ہے جی ان کو؟ بالحرص علی تحصیلہا، کہ ان میں جو حرص پائی جاتی ہے مال کو حاصل کرنے کی، والتعب العظیم فی جمعیہا، اور اس کو اکٹھا کرنے کے معاملے میں عظیم قسم کی تھکاوٹ جھیلتے ہیں، ومقاسات انواع المشاق فی ذالک، اور اس معاملے میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ فلا تجد اتعب، آپ اس سے زیادہ تھکنے والا کسی کو نہیں پائیں گے کہ دنیا جس کا سب سے بڑا ہم ہے، مقصد ہے، وہو حریص بجہدہ علی تحصیلہا، اور وہ حریص ہے اس کو حاصل کرنے کے معاملے میں اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ۔ والعذاب ہونا، تو یہاں پہ عذاب سے مراد العلم والمشقہ والنصب، تکلیف، مشقت، تھکاوٹ وغیرہ۔ جی آگے۔ قال عبد الرحمن حسن الميداني مؤيدا لما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله إنما قال. یہ عبد الرحمن حسن المیدانی کی کتاب ہے، آگے نام لکھا ہوا قواعد تدبر الامثل، اور یہ کوئی پرانے نہیں ہیں، یعنی کہ ہم سے تھوڑی دیر پہلے ہی فوت ہوئے ہوں گے،
کوئی بہت پرانے آدمی نہیں ہے مطلب. جی ہاں جی. قال إنما قاله ابن القيم في هذا هو الجدير بالفهم وهو من التدبر الأمثل للنص فالنص على نظامه المنزل ليس فيه تقديم وتأخير ويجب أن يفهم وفق النظم الذي أنزل عليه. ہاں جی. عبد الرحمن حسن المدانی کہتے ہیں تائید کرتے ہوئے اس گفتگو کی جس جانب گئے ہیں امام القیم رحمہ اللہ کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے یہیں سمجھنے کے لائق ہے، اور یہ تدبر امثل اس نص کے بہترین تدبر میں سے ہے. الامثل افضل ترین بہترین تدبر میں سے ہے. چنانچہ یہ نص جو ہے علی نظام المنزل اپنی اس ترتیب کے مطابق ہے جس ترتیب پہ اس کو اتارا گیا ہے. میرے ساتھ ہی ہیں نا آپ لوگ؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں آپ لوگ. چلیے لئی سبھی تقدیم و تاخیر، اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے، اور واجب یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اسی نظم کے مطابق جس نظم پہ اس کو اتارا گیا ہے. جی. قال محمد الطاهر بن عاشور تفسيرا لهذه الآية ومحاولة التقديم والتأخير تعسف یعنی تکلف ہے، یہ تکلف کے سوا کچھ نہیں ہے. جی ہاں جی. المثال الثالث قوله تعالى اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. تیسری مثال یہ واقعہ سورہ نمل ہے، اور واقعہ حدود کا اور جناب سلیمان علیہ السلام کا. حدود نے کہا تھا نا کہ میں سلیمان علیہ السلام نے کہا تم غیب رہے تو تمہیں سزا ملے گی. اس نے کہا تھا جی میں ایک بستی میں گیا ہوں، وہاں پہ وہ لوگ ایک عورت کو بادشاہ بنائے ہوئے ہیں، اسے سجدے کرتے ہیں، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے عقائد ذکر کیے تھے. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ لیٹر لے کر جاؤ، فألقہ الیہم، اس لیٹر کو ان کی طرف پھینک دو، ڈال دو، پھینک دو. ثم تول عنہم، پھر ان سے پھر آؤ، پھر ان سے پھر جاؤ. فانظر، دیکھو، ماذا یرجعون، وہ کیا جواب دیتے ہیں. لو جی، اب اشکال یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام کہیں کہ جناب لیٹر ڈال کر میرے پاس آ جاؤ اور پھر جا کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اس لیے کہا کہ تقدیم و تاخیر ہے. وہ کیسے ہے جی؟ اب پڑھیں جی. ہاں جی. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية على قولين بناء على اختلافهم في المراد بقوله ثم تول عنهم. القول الأول اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم منصرفا إليه. ہاں جی، میرا یہ لیٹر لے کر جاؤ اور اس کو ان کی طرف ڈال دو، پھینک دو، پھر دیکھو ماذا یرجعون جواب دیتے ہیں. ثم تول عنہم، پھر ان سے واپس آ جاؤ، منصرف الیہ، میری طرف. قال بہذا القول، یہ قول کس نے کہا ہے؟ ابن زید نے، کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے. اور اس کو اچھا خیال کیا ہے کس نے؟ امام زجاج نے، انہوں نے اس کی تحسین کی ہے. آگے وهذا القول يؤدي إلى أن قوله ثم تول عنهم مقدم ومعناه مؤخر وقوله فانظر ماذا يرجعون مؤخر ومعناه مقدم. سمجھے علماء کرام؟ چلیں آگے. جی. القول الثاني اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فكن قريبا منهم وانظر ماذا يرجعون. دوسرا قول یہ ہے کہ میرا یہ لیٹر لے کر جاؤ اور اسے ان کی طرف پھینک دو. ثم تول عنہم، پھر ان سے پھر جاؤ اور ان سے قریب ہی رہو. ان کے ان سے پھرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس آ جاؤ، پھرنے کا مطلب ہے کہ ادھر دائیں بائیں کہیں رہو، دیکھو کیا ہوتا ہے اندر. وانظر ماذا یرجعون، دیکھو کیا جواب دیتے ہیں وہ. وہاں جی. وهذا القول يعني أن المراد بقوله ثم تول عنهم ثم تنحى عنهم إلى مكان قريب بحيث تسمع ما يصدر منهم وما يرجع به بعضهم إلى بعض من القول فالآية على ترتيبها ونظمها وليس هناك حاجة إلى حمل كلام الله تعالى على التقديم والتأخير. اور اس قول کا معنی یہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ ثم تول عنہم سے مراد یہ ہے کہ ثم تنحى عنہم، پھر تو ان سے ہٹ جا، الی مکان قریب، کسی قریبی جگہ کی طرف جہاں پہ تو سن سکے ما یصدر منہم، جو ان سے صادر ہوتا ہے، وما یرجع به بعض الی بعض من القول، اور جو ایک دوسرے کو وہ جواب دیتے ہیں. ان کی میٹنگ ہوگی، ایک دوسرے کو مشورے دیں گے، ایک دوسرے کو پر رد کریں گے، وہ سنتے رہنا. تو عید جو ہے وہ اپنی ترتیب نظم کے مطابق ہے، اور کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو تقدیم و تاخیر کے قول پہ محمول کرنے کی. جی. ولما كان القول الأول مخالفا للقاعدة التي
يشر إليه أكثر العلماء. چونکہ پہلا قول اس قاعدے کے خلاف ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اکثر علماء کرام اس جانب نہیں گئے. جی قال القاضي بن عتية والقرطبي مرجحين للقول الثاني واتساق رتبة الكلام أظهر. کلام کے رتبے کا مرتب ہونا یہ زیادہ ظاہر ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ کلام اپنی ترتیب کے مطابق ہے، یہ یہی بہتر ہے، یہی واضح ہے. جی قال أبو البقاء الأكبري قوله تعالى ثم تول عنهم أي قف عنهم حجزا لتنظر ماذا يردون ولا تقدير فيها. ای قف عنہم حجزن، حجزن ای ناحیتن، ایک جانب، تو ٹھہر ان سے ایک جانب ہو کر تاکہ تو دیکھیے وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے. جی قال السمين الحلبي حلبی، ولا حاجة إلى هذا لأن المعنى بدونه صحيح. تقدیم و تاخیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معنی اس کے بغیر ہی درست ہے. جی وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يسرد الأمثلة على ما امتنع من التقديم والتأخير. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کہ وہ مثالیں پیش کر رہے ہیں اس تقدیم و تاخیر کی جو ممنوع ہے، جو غلط ہے. جی وكذلك ما يدعون من التقديم والتأخير في قوله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالوا تقديره فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم. فكأنهم لما فهموا من قوله تول عنهم مجيئه إليه ذاهبا عنهم احتاجوا إلى أن يتكلفوا ذلك وهذا لا حاجة إليه وإنما أمره بما جرت به عادة المرسل كتابه إلى غيره ليعلم ما يصنع به أن يعطيه الكتاب ثم ينعزل عنه حتى ينظر ماذا يقابله به وليس مراده بقوله تول عنهم أي أقبل إلي ولو أراد ذلك لقال فألقه إليهم وأقبل وقد علم من كونه رسولا له أنه لا بد أن يرجع إليه فليس في ذلك كبير فائدة بخلاف أمره بتأمله أحوال القوم عند قراءة كتابه وقد انعزل عنهم ناحية. تو امام صاحب فرماتے ہیں اسی طرح وہ تقدیم و تاخیر جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے اس فرمان میں کہ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، قالوا ان لوگوں نے کہا، دعویٰ کرنے والوں نے، کہ اس کی تقدیر یہ ہے کہ فالقہ الیہم، خط ان کی طرف ڈال دو، پھینک دو، فانظر دیکھو، ماذا یرجعون وہ کیا جواب دیتے ہیں، ثم تول عنہم پھر واپس چلے آنا میری طرف. فکأنہم گویا کہ یہ لوگ لما فہموا من قولہ جب انہوں نے سمجھا اللہ کے فرمان سے تول عنہم مجیئہ اس کا آنا، کس کا، ہدہد کا آنا، الیہ کس کی طرف، سلیمان علیہ السلام کی طرف. اور یوسف علیہ السلام کہاں سے آ گیا بھائی، ذاہبا عنہم ان سے واپس آتے ہوئے، تو احتاجوا الی ان تکلفوا ذالک تو انہیں ضرورت محسوس ہوئی اس قسم کے تکلف کی. وہذا لا حاجت الیہ جب کہ اس تکلف کی کوئی حاجت نہیں ہے. وانما امرہ بات صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اس کو حکم دیا، کنہوں نے، سلیمان علیہ السلام نے، کس کو، ہدہد کو، کہ ان یعطیہ الکتاب کہ وہ اس کو کتاب دے، ثم ینعزل عنہ پھر ان سے الگ ہو جائے، حتی ینظر حتی کہ دیکھے، ماذا یقابلہ بہ کہ وہ اس خط کا کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اچھا آگے درمیان میں کیا ہے، انما امرہ بما جرت بھی عادت المرسل کتابہ، حکم دیا ہے اسی چیز کا جس کے ساتھ بھیجنے والوں کی عادت جاری ہوئی ہے، جو ان کی روٹین ہے، جو اپنا لیٹر بھیجتے ہیں کسی غیر کی طرف، لیعلم کہ وہ جانے کہ ما یصنع بہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ولیس مرادہ بقولہ سلیمان علیہ السلام کی مراد نہیں ہے اپنے اس قول سے تول عنہم کہ اقبل الیہ کہ میری طرف آ جاؤ. ولو اراد ذالک اگر ان کی مراد یہ ہوتی تو یوں کہتے فالق الیہم واقبل، تول عنہم نہ کہتے، کیا کہتے، واقبل. وقد علم من کونہ رسول اللہ جبکہ معلوم ہے اس کے رسول ہونے سے، قاصد ہونے سے، کہ انہ لا بد ان یرجع الیہ ضروری ہے کہ واپس آئے گا. فلیس فی ذلک کبیر فائدہ تو یہ کہنے میں کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے. بخلاف امرہ برخلاف اس بات کے کہ وہ حکم دے رہے ہیں اس کو بتأملہ کہ وہ غور کرے احوال القومی اس قوم کے حالات پہ، عند قراءۃ کتابہ کہ کتاب جب پڑھیں گے تو ان کی صورتحال کیا ہے، ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں کہ نہیں کانپتے، آگے سے شیر بنتے ہیں، کیا صورتحال ہے اس قوم کی. وقد انعزل عنہم ناحیۃ جب کہ وہ اس موقع پہ جب غور کر رہا ہوگا اس موقع پہ ان سے الگ ایک سائڈ پہ ہوگا. تو یہ ہے جو علماء کرام تین اب آپ کے پاس یہ مثالیں ہیں، بہترین مثالیں ہیں امام القیم رحمہ اللہ کی طرف سے. تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں آپ کے وقت کی وجہ سے. اور جامعہ میں پلیز جلدی پہنچ جائیے گا، ابھی آپ کا کھانا میرے خیال میں تیار ہوگا، وہ کھا لیجئے.
بارک اللہ فیکم. یہ کھانے